اور آپ نے جو غیر مسلمین کو دوست بنایا، ہائے ہیلو کرتے ہیں، نوجوانوں خاص طور پر یاد رکھیے، اور اس لائیو پروگرام کی وساطت سے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ سے بروز قیامت آپ کے غیر مسلم دوست کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ سوال یہ ہوگا کہ تم اتنے عرصے غیر مسلم کے ساتھ رہے، تم نے ایک بار بھی اس کو اسلام کی دعوت دی، اسے اپنے نبی کا کلمہ پڑھانے کے لیے قریب کیا، تم نے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ تمہارے طرز عمل سے، اخلاق سے، گفتگو سے متاثر ہو کر یہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتا، یا تم نے اس کے ساتھ سیکس چیٹ کیا، تم نے اس کے ساتھ آئیڈیا شیئر کیے کس طرح لڑکی کو پھنسانا چاہیے، اس سے لنکس مانگے، کوئی خراب ویب سائٹ کا لنک دو مجھے تاکہ وہاں جا کے میں اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کروں، تم نے اسے کافر برقرار رکھنے کے لیے عمل کیا ہے، تم نے اسے مسلمان بنانے کے لیے عمل نہیں کیا، تو کیا مطلب آپ کو چھوڑ دیا جائے گا میدان معاشر میں؟ آپ کی سخت گرفت ہوگی، یاد رکھیں۔ غیر مسلم سے دوستی ویسی حرام ہے، یاد رکھیں، نہیں کر سکتے آپ دوستی۔ قرآن کی متعدد آیات موجود ہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے، آپ نہ صرف دوستی کرتے ہیں، نہ صرف گناہوں میں شریک ہوتے ہیں، نہ صرف اپنا طرز عمل ایسا دکھاتے ہیں کہ وہ کہے کہ اگر یہی مسلمان ہے تو بھائی پھر تو ہم غیر مسلم بہتر ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، مفتی صاحب آپ مسلمانوں میں تو تبلیغ فرما رہے ہیں، جا کے کافروں میں تبلیغ کریں نا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیا معلوم میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، میں نے کہا مجھے ذرا یہ بتاؤ اگر میں کافروں میں تبلیغ کروں اور انہیں کہوں مسلمان ہو جاؤ، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو، ہمارے نبی کامل، ان کی تعلیم کامل، جو نبی کریم سے وابستہ ہوتا ہے وہ بھی کامل ہو جاتا ہے، یہی کہوں گا نا بھائی؟ اور جواب میں وہ کافر یہ کہے کہ پہلے اپنے مسلمانوں کو سمجھاؤ جو تمہارے مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اپنے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے خالی کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے بعد اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، جا کے پہلے ان مسلمانوں کو تو مسلمان بناؤ۔ میں کیا جواب دوں گا مجھے بتائیے؟ آج ہمارا نوجوان خاص طور پر اور گھر کے بہت سے سرپرست دین کی تعلیم کی ان کے بارے میں سامنے باتیں کرو، منہ بن جاتا، داڑھی کا کہو، علم دین کا کہو، نمازوں کا کہو، گناہ چھوڑنے کا کہو، رزق حلال کمانے کا کہو، یوں دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے جیسے ہم پاگل ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہم بدھو ہیں۔ بعض غصے ہو جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی اپنے قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنے قبر میں جانا ہے۔ اپنے نبی کی باتوں سے اتنی نفرت، اپنے مذہب اسلام سے اتنی بیزاری، اپنے اللہ کے احکام سے اتنا زیادہ عدم رغبت کہ پیٹ پیچھے پھینک دیا، اور اب مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں، نبی کے طریقے سے چلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری حالت، ہم نے نقصان پہنچایا مذہب اسلام کو پوری دنیا میں۔ جہاں آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، مجھے باہر والے بھی سن رہے ہوں گے، ناراض مت ہوئیے گا، جتنے فراڈ کرنے والے ہیں اس میں زیادہ تر ہندوستانی پاکستانی بڑے بڑے فراڈ کر رہے ہیں، باہر بیٹھ کے جھوٹ بول کے فنڈز لے رہے ہیں، بینیفٹس لے رہے ہیں۔ باہر والے بھی کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کا نام لیوا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کامل تھے، ان کی حرکتیں دیکھو۔ اور میں نے جب باہر جا کے اس قسم کا بیان کیا کہ آپ دھوکے اور جھوٹ سے کافر سے بھی بینیفٹ نہیں لے سکتے، آپ یقین کریں کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے، وہیں جھگڑنا شروع ہو گئے ایک بابا کو۔ اور دو مولوی حضرات تھے، وہ کھانا کھانے بیٹھے تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب دیکھیں آپ نا پبلک میں یہ باتیں نہ کریں۔ میں نے کہا پبلک میں نہ کروں تو کیا ٹیبل کے نیچے گھس کر بات کروں یا اکیلے کمرے میں شیشے میں اپنے آپ سے باتیں کروں؟ وہ بھائی لوگوں کو تو سمجھانی چیز، اور کہاں کروں؟ وہاں ایک لڑکا ایسا بیٹھا تھا جو اس محکمے میں کام کرتا ہے جس میں بینیفٹ جاری ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں بینیفٹس وغیرہ۔ بعد میں اس نے بتایا مفتی صاحب یہ دو مولوی بھی جھوٹ بول کے بینیفٹ لے رہے تھے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں پبلک میں باتیں نہ کریں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت۔ پوری مارکیٹ میں بعض اوقات سب سے زیادہ کرپٹ وہ دکاندار ہوتا ہے جس کی داڑھی ہوتی ہے اور ماتھے پہ نماز کا نشان ہوتا ہے، بعض اوقات، ہمیشہ نہیں۔ ہماری امی تو اکثر لٹ کے آ کر یہ کہتی تھی اکمل میں نے تو داڑھی پر اعتماد کر کے اس سے لیا، کم وقت نے مجھے جھوٹ بول کے چونا لگا۔ یعنی ہمارے دل میں اپنے مذہب اسلام کی کوئی وقت نہیں، بدنام ہوتا رہے، معاذاللہ ذلیل ہوتا رہے، اسلام کی ترقی رکتی رہے، ہم نے اپنی نفسانی خواہش پہ چلنا ہے۔ ہمارے نبی نے خواہشات قربان کی، ہم نے نہیں کرنا ہے۔ سرکار نے اپنے علاقہ چھوڑا، ہم اپنے گول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ جو برائی کرنے والے ہیں، جو غلط کام کرنے والے ہیں، ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے حقیقتاً مذہب اسلام میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ بند کروانے میں سب سے بڑا کردار ہم لوگوں کا ہے۔ ہم علامت ہیں،
ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا کوئی ہمیں دیکھتا تو کہتے اگر نبی کے نام لے وہ ایسے ہیں تو ہم ایسا بنیں گے. ہمارا اخلاق اتنا پیارا ہونا چاہیے، ہمارا کردار اتنا نفیس ہونا چاہیے، ہماری گفتار اتنی صاف ستھری ہونی چاہیے. لیکن ہماری حالت یہ